یہ کسی اپوزیشن جماعت کا کچھ ہوتا یا سندھ کے کسی سیاسی جماعت کے ساتھ ہوتا تو آج استعفے کا یہ مطالبہ کرتے. لیکن جب اپنوں کے ساتھ ہوا اور اپنے گورنر کے ان کے کتے پولیس کی پروٹوکول میں سیر تفریح کر رہے تھے تو خاموشی اختیار کر گئے. اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں جو گرومنگ اور اس کی میں نے بات کی, آج پی ٹی آئی کی جو چند دن پہلے ایک پینل بنا, ایک پارلیمانی بورڈ بنا جو کہ سینٹ کے الیکشن کے لیے ٹکٹیں تقسیم کرے گے پی ٹی آئی کے ممبران میں, یہ غیر آئینی اور غیر قانونی جو ہے یہ بورڈ ہے. اس کے خلاف ہم الیکشن کمیشن سے بھی رابطہ کریں گے کہ اس میں 3 گورنر شامل ہیں اور گورنر کی جو سیٹ ہے وہ آئینی اور کانسٹیٹیوشنل پوسٹ ہوتی ہے, اس کا کسی پارٹی کے ساتھ تعلق نہیں ہوتا ہے. خواہ آپ بن جاتے ہیں گورنر لیکن آپ کو ایک کانسٹیٹیوشنل پوسٹ کی وجہ سے نیوٹرل رہنا پڑتا ہے. آج 3 گورنر ہمارے اس ملک کے پی ٹی آئی کے جو بورڈ بنا ہے, پارلیمانی بورڈ بنا ہے سینٹ کے حوالے سے, ان کے ممبران ہے جو کہ غیر قانونی اور غیر آئینی ہے, اور اس کے بھی جو ہے ہم الیکشن کمیشن میں چیلنج کریں گے کہ کس طریقے سے یہ بورڈ بنایا گیا ہے. اس کے ساتھ نیب کے اوپر بہت سی باتیں آتی ہیں کہ نیب بقول ان کے بہت آزاد ادارہ ہے. ہم کہتے ہیں کہ نیب پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے استعمال ہوتا ہے. جب ایک فلم یا ڈرامے بنتے ہیں تو اداکاروں کو ایک اسکرپٹ دیا جاتا ہے کہ آپ نے یہ اس سے دائیں بائیں نہیں جانا, اور ہمارے پی ٹی آئی کے دوستوں کو ایک اسکرپٹ ملا کہ آپ نے بس صرف یہ بات کرنی ہے کہ نعروں نہیں دینا, چور ڈکیت, انڈیا کے ایجنٹ, اسرائیل کے ایجنٹ, چاہے وہ فورن منسٹری میں جائیں, باہر ممالک کو وزٹ کریں تو یہ بات کرتے ہیں, جب وہ پارلیمنٹ میں جائیں تو یہ بات کرتے ہیں, جب کسی اور جگہ, ہر جگہ کی تقریر اور ہر جگہ کا جو بات چیت ہوتی ہے مختلف ہوتی ہے, لیکن جو ان کو اسکرپٹ دے گی اسی پہ بات کرتے ہیں یہ لوگ. اگر آپ نے نعروں نہیں دینا تو مجھے بتائیں کہ چودھری پرویز الہی اور چودھری شجاعت حسین کو کس نے نعروں دیا, ان کی فائلیں کیوں نیب نے بند کی, ان کو 9 ممبران پہ جو ہے آپ نے کیوں سینٹ کی سیٹ دی, اور آپ بہت جلد دیکھیں گے کہ ان کو ایک وزارت بھی مل جائے گی. تو یہ این آر او نہیں ہے. کیا علیمہ باجی کو این آر او نہیں ملا؟ کیا آپ کے دوائیوں اور چینی اور آٹے کے اور ہر سکینڈل میں این آر او نہیں دیا گیا آپ کے ممبران کو؟ آپ نے جن لوگوں کو انفٹ قرار دیا تھا اور آپ نے ان کو اپنی کابینہ سے نکالا, یا وہ نااہل تھے یا وہ کرپٹ تھے, اور وزیر اعظم صاحب نے بتایا کہ آپ کے جو لوگ تھے وہ نااہل تھے یا کرپٹ تھے. لیکن کچھ لوگ جو ہیں وہ شاہ کے وفادار بننا بڑا پسند کرتے ہیں. آج کل آپ دیکھیں کہ جو لوگ بھی ہیں اور ہمیں درس دیتے ہیں کہ جی یہ لوٹے اور کرپشن, تو وہ لوگ تو کل ہمارے ساتھ بھی تھے. ہمارے وزیر خارجہ صاحب تو اس وقت کے وہ ہمارے ساتھ بھی وزیر خارجہ تھے. اگر آپ نے وزیر خارجہ بننا تھا تو اسی نوکری پہ کام کرنا تو ہمارے ساتھ بھی وزیر خارجہ رہ جاتے. وزیر اعظم آپ کو نہیں ملی, لیکن ہماری وزارت خارجہ اب یہاں تک آ گئی کہ ملتان اور اسلام آباد کے درمیان رہ گئی ہے. ہمارے دور میں اگر ایران اور سعودی عربیہ کے حالات خراب تھے لیکن ہمارے تعلقات سب کے ساتھ ٹھیک تھے. اگر چائنا اور یو ایس کے تعلقات خراب تھے تو ہمارے تعلقات ان دو کے ساتھ ٹھیک تھے. آج ہمیں بتایا جائے کہ ہمارے تعلقات کن کے ساتھ ٹھیک ہیں. ہمارے وزیر اعظم کی اور ہمارے وزراء کی تو یہ حیثیت ہے کہ سعودی ایئر لائن سے اسپیشل جیٹ سے ان کو آدھے راستے میں اتار دیا جاتا ہے کہ ان کو یہاں سے اتاریں اور ان کو جو ہے جہاز واپس لے کے ہیں. جو لوگ سب پاسپورٹ کو عزت دینے آئے تھے ان کی آج یہ سچویشن ہے کہ ہمارے جہاز جو ہے وہ غیر ممالک کے ایئرپورٹ پہ جو ہے روک دیے جاتے ہیں. آج سب پاسپورٹ کی جو عزت کی اور سب جھنڈے کی عزت کی پامالی فورن ایئرپورٹس کو بھی وہ بھی سب کے سامنے ہے کہ کس طریقے سے ہمارے جہاز کو جو ہے وہ روکا گیا. پھر جب فورن فنڈنگ کی بات آتی ہے, جب ان کو کہا جاتا ہے کہ آپ تلاشی دیں, پھر کہتے ہیں وہ فلاں بھی چور تھا میرے خیال میں اور فلاں بھی چور تھا, ان کی تلاشیاں لیں. بھئی آپ پہلے فورن فنڈنگ میں اپنی تلاشی دیں. آپ کے پارٹی کے بنیادی رکن آپ کے خلاف عدالت آپ الیکشن کمیشن میں گئے ہیں. آپ کہتے ہیں ایک طرف وزیر اعظم صاحب یہ کہتا ہے کہ اس کی جو ہے اوپن تحقیقات اور میڈیا پہ دکھایا جائے, اور دوسری طرف ان کے وکیل جاتے ہیں نہیں ہماری پارٹی کہتی ہے کہ اس کے اوپن ٹرائل نہیں ہونے چاہیے. تو ہم کس بات کو مانیں؟ وزیر اعظم صاحب آپ کی بات کو مانیں یا آپ کے وکیل کی بات کو مانیں؟ ہم آپ کی بات اس سے نہیں مان سکتے ہیں کہ آپ نے ماضی میں جو وعدے کیے تھے, جو بیانات دیے تھے, جو ٹویٹس کیے تھے, ان میں سے مجھے نہیں لگتا کہ کسی ٹویٹ پہ یا کسی بیان پہ آپ نے کوئی عمل درآمد کیا ہو. ابھی جب
ان کو جیسے میں نے پہلے کہا کہ شکست نظر آنا شروع ہو گئی. اب جو ہے وہ پہاڑوں کے ساتھ ٹکر مارنا شروع کر دیا انہوں نے. امپائرس کے ساتھ اپنے، کیونکہ ہمیشہ انہوں نے امپائرس کے ساتھ کھیلا ہے، اب امپائرس کو ملانے کے لیے، اپنے ساتھ ملانے کے لیے کہتے ہیں کہ جی جو شو آف ہینڈ کے ذریعے ہو. آپ کو یاد ہوگا ایک انڈیا میں 92 کے بعد ایک ورلڈ کپ ہوا تھا، وہاں کا غالباً سیمی فائنل تھا یا فائنل تھا، جس میں پاکستان کی ٹیم ہار گئی تھی. اور اس وقت ایک بہت بڑے خبریں چل رہی تھی کہ جی عمران خان صاحب کو پاکستان کی ٹیم سے دور رکھا جائے کیونکہ یہ کسی کو ورلڈ کپ نہیں جیتنے دے گا. تو اگر وہ یہ کہہ دیے کہ عمران خان سے پاکستان سے دور رکھ دیا جائے تو آج ہمیں یہ حالات دیکھنے پڑتے جو آپ اور ہم برداشت کر رہے ہیں. آپ لوگوں نے جو جدوجہد کی ہے جمہوریت کے لیے، آج دیکھیں کہ جو چینل کا اینکر کوئی بھی تھوڑی سی حکومت کے خلاف بات کرے یا کوئی بھی ہمارا بھائی یا بہن کوئی کوریج مطلب ہے کہ پروٹوکول کسی کرے تو ان کے خلاف FIR، ان کے پروگرام بند ہو جاتے ہیں. کہتے ہیں کہ ان کے پروگرام، کیمرہ کو صرف یہ نظر آ رہا ہے کہ حکومت کے حق میں پروگرام کیا جائے، حکومت کے جو ہے خلاف کوئی پروگرام نہیں کیا جائے. لہذا ہماری آزاد عدلیہ سے یہ ریکویسٹ ہوگی کہ ہر ادارے کا اپنا کام ہے، قانون سازی کرنا پارلیمنٹ کا کام ہے اور پارلیمنٹ ہی قانون سازی کرے گی. اگر انہوں نے ان کو اتنا ہی اس چیز پہ وہ تھا تو اپوزیشن کے ساتھ چند مہینے پہلے بیٹھ کے اور یہ فیصلے کر لیتے کہ جی ہم یہ قانون سازی کرنا چاہتے ہیں. یہ کہتے ہیں کہ سینٹر جو ہے وہ شو آف ہینڈ کے ذریعے بنے، لیکن چیئرمین سینٹ کے الیکشن میں انہوں نے ہاؤس سیٹنگ کرنی ہے، وہ جو ہے سیکرٹ بیلٹ کے ذریعے ہو. اسپیکر کا الیکشن جو ہے وہ سیکرٹ بیلٹ کے ساتھ ہو. اپنے لیے جو چیز جو ہے وہ مطلب ہے کہتے ہیں کہ میٹھا میٹھا ہپ ہپ اور کڑوا کڑوا تھو تھو والی بات کرتے ہیں. تو لیکن ان کے لیے مجھے اس موقع پہ ایک شعر یاد آیا ہے کہ اب کے برس یہ گلشن والے اپنا حصہ پورا لیں گے، پھولوں کو تقسیم کریں گے، کانٹوں کو تقسیم کریں گے. یہ میری گزارشات تھی. اور میری صرف ایک آخری یہ ہے کہ اب ایک نیا جو براڈ شیٹ کے حوالے سے ایک کمیشن بنا ہے، ہم نے اس کو ٹوٹلی ریجیکٹ کیا ہے. براڈ شیٹ بیسیکلی چارج شیٹ ہے نیب کے خلاف، اور آپ دیکھیں کہ نیب ٹیکس پیئر کے پیسے پہ کتنا فائن ادا کرے گا، کتنا. اور جس شخص کو انہوں نے براڈ شیٹ کا جو جسٹس احمد صاحب کو بنایا ہیڈ، اس سے پاکستان پیپلز پارٹی اور اپوزیشن کی جماعتوں کو بہت سے تحفظات ہیں. اور اگر ایک دلی کو دہی کی رکھوالی کے لیے بٹھا دیا جائے تو اس کا کیا رزلٹ نکلے گا. یہ خود ماضی میں ان کے بورڈ آف گورنر کے ممبر ہے شوکت خانم کے، اس میں بھی ہمیں اعتراض ہے. لیکن آخر میں پی ڈی ایم کے حوالے سے بات کرنا چاہوں گا کہ پی ڈی ایم کی تحریک جو کہ 26 مارچ کو انشاءاللہ ہمارا ایک لانگ مارچ ہوگا، اس کی ابھی جو ہے باقی تفصیلات ہے، اسٹیئرنگ کمیٹی فیصلہ کری کون سے لیڈر کہاں سے نکلیں گے، کہاں پر جمع ہوں گے. اور اس کا نام ہم نے مہنگائی مارچ دیا ہے. مہنگائی کے حوالے سے اس میں بے روزگاری، بدامنی اور آج کل کی جو صورتحال ہے سب کے حوالے سے جو ہے اس مارچ کو جو ہے ہم انشاءاللہ 26 مارچ کو جو مارچ شروع ہوگا، ایک تاریخی مارچ ہوگا، پاکستان کی تاریخ کا ایک تاریخی مارچ ہوگا. آخر میں اگر آپ کی کوئی سوالات، اس سے پہلے میں عمران خان صاحب کو ایک مشورہ دینا چاہتا ہوں کہ آپ نے سینٹ کے الیکشن سے پہلے گھبرانا نہیں ہے، اپوزیشن کو دھمکانا نہیں ہے اور اپنے ممبران کو رشوت دے کے ورگلانا نہیں ہے. شکریہ. یہ فرمائیے گا کہ کیا اپوزیشن کو اصل خطرہ یہ ہے کہ اگر ان کے ممبران اسمبلی کو بھی 50 کروڑ دے دیے گئے تو وہ بھی ادھر ووٹ دے دیں؟ دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ عمران خان صاحب اپنے ممبران کو ورگلا رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ میں آپ کو جولائی اگست میں 50 کروڑ روپے دوں گا. اور آپ کو پتہ ہے کہ عمران خان صاحب آج کے بعد ہفتے بعد جو ہے انہوں نے موسموں کے ساتھ کیا کیا کچھ نہیں کیا. یہاں سے بھی ان کا ایک موسم تھا جس کا ایک جہاز تھا، کیونکہ آج ان کے پاس جہاز نہیں، اس لیے وہ پریشان ہے کہ جہاز بھی نہیں ہے اور مفت کے پیسے بھی نہیں ہیں. تو وہ کہہ رہا ہے کہ ابھی تو مجھے جو ہے دونوں چیزیں میرے پاس نہیں ہے. دیکھیں مدینہ کی ریاست کا کنسپٹ یہاں لے گئے تھے. مدینہ کی ریاست میں برابری کے حقوق کی بات ہوتی ہے. اس سے پہلے بھی انہوں نے پارلیمنٹیرینز کو پیسے دیے ہیں، فیڈرل میں دیے ہیں، پنجاب میں دیے ہیں، کے پی میں دیے ہیں. آپ ان کی لسٹ نکالیں کہ انہوں نے اپوزیشن کو کتنے دیے اور حکومت کو کتنے دیے ہیں. لہٰذا ان کو اپنا خطرہ بھی ماضی کا ان کا ریکارڈ ہے بقول ان کے کہ ہمارے 20 ممبران پہلے بھی انہوں نے پارٹی سے نکالے تھے. حکومت میں بیٹھے ہیں نا، وہ اگر آپ کے ممبران کو پیسے دے دیتے ہیں تو پھر آپ کو یقین نہیں رہے گا کہ وہ بک گئے ہیں. آپ کہیں گے وہ بھی ادھر ووٹ دے دیں گے، ان کو 50. دیکھیں وہ حکومت میں تو بیٹھے ہیں لیکن ان کو ابھی تک یقین نہیں ہے کہ ہم حکومت میں بیٹھے ہیں. ان کے ایکٹ دیکھیں کہ وہ کیسے بیٹھے ہوئے ہیں.
سینٹ الیکشن کے حوالے سے پی ٹی آئی کو موقف ہے کہ چارٹر آف ڈیموکریسی جو طے ہوا تھا آصف زرداری صاحب اور نون لیگ کے درمیان، اس میں یہ مدرجات تھے کہ سینٹ الیکشن اوپن بیلٹ کے ذریعے ہوگا. سینٹ کے انتخابات ہی چارٹر آف ڈیموکریسی پاک ہو چکا ہے. اس سے پہلے حرام تھا. پہلے کیا کہتے تھے چارٹر آف پتہ نہیں ڈکیتی ہے یا چوری ہے کیا ہے. آج ان کو بڑا وہ ہو گیا کہ یہ چارٹر آف ڈیموکریسی تو پاکستان پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل کے درمیان تھا. ان کو چارٹر آف ڈیموکریسی میں شامل ہونا ان کو آج دعوت دیتے ہیں. اگر آپ نے اس چارٹر کو سائن کرنا ہے آپ آئیں ہمارے ساتھ ملیں, پھر اس کے بعد اس پر بات ہو سکتی ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ PDM جو ہے وہ یقیناً ایک الائنس ہے, لیکن سینٹ کے الیکشن میں کیا اس بات کا امکان موجود ہے کہ آپ مل کے الیکشن لڑیں؟ اور خاص طور پہ اسلام آباد کی سیٹ آج کل بہت زیادہ ڈسکس ہو رہی ہے کہ اسلام آباد کی سیٹ پہ PDM مل کے الیکشن لڑے گی, تو اس طرح کے کوئی فیصلے ہوئے ہیں یا کیا لایا ہے؟ نہیں, تو پی ڈی ایم کا ایک فیصلہ ہوا ہے کہ پی ڈی ایم مشترکہ طور پر جو ہے سینٹ کا الیکشن لڑے گی. دیکھیے اس میں بہت سی چیزیں, جیسے اگر آپ پنجاب کی بات کریں ہمارے پاس بہت تھوڑی سیٹیں ہیں, 6-7 سیٹیں ہیں. ہم بڑی پارٹی کو سپورٹ کر سے ہم سینٹ نکال سکتے ہیں. کے پی میں اس طرح ہمارے اور نون کے کوئی مل کے تقریباً جو ہے 12-13 نمبر بن جاتے ہیں, اور باقی جماعتوں سے اگر ہم بڑھیں ہم 41+ ہیں اپوزیشن کی جماعت وہاں پہ. اگر ہم وہاں پر اکٹھے ہو جاتے ہیں تو ہم انشاءاللہ 3-4 سیٹیں وہاں سے نکال سکتے ہیں. عوام کی سیاست کی ہے, لیکن 2.5 سال سے عوام پس رہی ہے اور پیپلز پارٹی معذرت کے ساتھ نظر نہیں آ رہا کہ عوام کی بات کرے, بس وہ جو ہے پی ٹی آئی سے ایک دوستانہ میچ کھیل رہی ہے. ہم کوئی پی ٹی ایم سے دوستانہ میچ نہیں کھیل رہے ہیں. ہمارا جو پی ڈی ایم کی تحریک, اگر چیئرمین بلاول صاحب نہ چاہتے تو یہ پی ڈی ایم شاید نہ بنتا. اگر آپ دیکھیں کہ آل پارٹیز کانفرنس پاکستان پیپلز پارٹی نے بلائی, وہاں پی ڈی ایم پاکستان پیپلز پارٹی کی سربراہی میں وہاں پر بنی. آج بھی اگر آپ دیکھیں کہ پی ڈی ایم کے جو سب سے کامیاب جلسوں میں سے جو جلسے ہو رہے ہیں وہ پیپلز پارٹی کا ہوسٹ کر رہی ہے. اگر آپ دیکھیں کہ کراچی میں ہوا, اس کے بعد اگر آپ دیکھیں کہ ہمارا جلسہ لاڑکانہ میں ہوا, ملتان میں جو پی ٹی آئی والوں نے ہمارے ساتھ کیا وہ بھی آپ کے سامنے اور ہمارے سامنے ہم یہاں پر تھے. اگر ہمارا دوستانہ میچ ہوتا تو ملتان میں وہ یہ کام کرتے جو جس طریقے سے وہ خائف تھے. ابھی کل ہمارا حیدرآباد میں جلسہ ہے, پیپلز پارٹی اس کو ہوسٹ کر رہی ہے. تو ہم اسی لیے نکلے, مہنگائی, بے روزگاری, بدامنی, جو صورتحال اس ملک میں جو لوگ سفر کر رہے ہیں اس کے لیے ہم نکلے, اور انشاءاللہ پی ڈی ایم کی تحریک کامیاب ہوگی اور ان سے ہم انشاءاللہ جان چھڑائیں گے. دیکھیے پاکستان پیپلز پارٹی نے فیصلہ کرنا ہے کہ وہ ساؤتھ پنجاب میں کس کو ٹکٹ دیتی ہے. نارملی تو پنجاب میں دینا ہے, وہ اس میں یہ ہے کہ ہمارے نارملی ہماری سیٹ بنتی نہیں ہے کیونکہ ہمارے پاس 7 ممبران ہیں. 7 ممبران پہ سینٹ کی سیٹ بنتی نہیں ہے. اگر اتحادی جماعتیں ہمیں ایڈجسٹ کرنا چاہیں تو اس کو ہم ڈسکس کر سکتے ہیں. جی رفیق قریشی یار ایک منٹ لیکن کیا وجہ ہے کہ عام جو فرد ہے, عام شہری ہے, عام لوگ ہیں, وہ آپ کے احتجاج میں کیوں شریک نہیں ہو رہے؟ دیکھیے پارٹی ورکرز نے بھی شرکت کی اور ہم نے بہت سے ایسے لوگ دیکھے ہیں کہ جو عام جو ہے لوگوں نے بھی شرکت کی ہے. میں ملتان میں تھا اور میں نے گیلانی ہاؤس سے لے کے جلسگاہ تک ہم نے پیدل کیا, اور ہم جس دکان سے جس بازار سے گزر رہے تھے سب نے ہمیں سپورٹ کیا. اور آپ دیکھیں جو بزنس کمیونٹی نے سپورٹ کیا اس پی ٹی آئی کی حکومت کو, آج ان کے حالات دیکھیں. آج آپ میرے ساتھ چلے, میں نہ ہوں آپ کے ساتھ, آپ چلے جائے کیمرہ لے کے اور مائک لے کے بازار میں چلے جائے اور کسی کے سامنے آپ مائک پکڑ لیں اور ان کے حالات دیکھ لیں کہ وہ آج اس حالات میں خوش ہیں یا خفا ہیں. تو سب کے سامنے آپ یہیں پہ رہتے ہیں, ہم بھی ماسز میں سے ہیں. آج جو صورتحال ہے آپ دیکھیں, پاکستان ایک زرعی ملک ہے. ہم جب آئے تھے تو ہم گندم امپورٹ کر رہے تھے اور جو ہم جا رہے تھے ہم گندم ایکسپورٹ کر رہے ہیں. آج آپ آٹے کا اور گندم کا حال دیکھیں کہ کیا پوزیشن کر دی ہے. اس کا حل صرف یہ ہے کہ عمران خان کی حکومت سے نجات حاصل کی جائے. لیکن ہم لوگ کی سوچ کے اندر 35 سال 30 سال تو آپ دونوں پارٹی میں حکومت رہی ہے, آپ کی 3 سال کے مسائل اور 35 سال کے مسائل پر کیسے معاملہ کریں گے؟ دیکھیں مسائل کا تو میں آپ کو ملتان کی مثال دے دوں. 40 سال تو ملتان سے باقی بھی حکمران رہا, اور جب گیلانی صاحب وزیر اعظم بنے تو اس نے ملتان کا نقشہ بدل دیا. پھر آپ دیکھیں کہ جب ہمیں حکومت ملی تھی, ہمیں حکومت کس صورتحال میں ملی تھی. ہمیں ایک بارودوں کا ڈھیر ملا تھا, ہمیں دہشت گردی تحفے میں ایک ڈکٹیٹر نے دی تھی, ہمیں خودکش دھماکے دیے تھے, ہمیں ٹارگٹ کلنگ دی تھی, ہمیں یہ کہا گیا تھا کہ پاکستان کا جھنڈا سوات میں نہیں لہرایا جا سکتا. فاٹک کی سچویشن دیکھیں.
उन सब का मुकाबला किया, उसके बाद फ्लड है, उसके बावजूद भी अगर आप देखें कि उस वक्त भी जो हमने यहाँ पे नौकरियां दी, हमने कोशिश की, हमने अपने ज़राअत को मतलब है कि एक ज़रूरी मुल्क है, हमने ज़राअत को ज़मींदारों को जो है पॉजिटिव रिस्पॉन्स दिया, हमने बिजनेस कम्युनिटी को दिया। आप देखिए कि उस वक्त की खुशहाली और आज की खुशहाली में फर्क है। हमारे पास हम कहते हैं प्रपोजल है, इनके पास तो 200 मईशत के अरस्तू थे, वो किधर चले गए? देखिए ये भी फैसला होना है, लॉन्ग मार्च का ऐलान हो चुका है, स्टीयरिंग कमेटी ने फैसला करना है कि वहां पर बैठेंगे, जलसा करेंगे, कितने दिन बैठेंगे, क्या करेंगे, क्योंकि एक बहुत बड़ा इवेंट है, इसके लिए हमें बहुत सी तैयारियां करनी है। माजी में धरना हुआ था, वहां पर तो गैबी लोगों की सपोर्ट थी, खाना भी मिल जाता था, बहुत सी सहूलियात उनको मिल जाती। ये सब चीजों का बंदोबस्त भी करना और फैसला करना है पीडीएम की स्टीयरिंग कमेटी ने कि वो किस तरीके से इसको कि यहाँ पे आप पंजाब के अंदर अपोजिशन के खिलाफ पीटीआई कार्रवाई करने में मसरूफ है, उनकी नजायज को इंतजामात करा रहे हैं। सिंध में जो है आपने उनके मेंबरान के खिलाफ शुरू कर दिया, तो ये तो आपने एक जंग छेड़ दी है पीटीआई और पीपल्स पार्टी के। अगर आप उधर करोगे तो हम सिंध में जो है आपके लोगों को भी गिरा देंगे। नहीं देखिए, सिंध में तो हम तो बहुत मतलब है कि शरीफ लोग हैं, जब भी कोई आता है सीएम को बुला लो, वजीर को बुला लो, ये क्यों नहीं, किसी और सूबे में तो नहीं सुना किसी वजीर या वजीर आला को किसी अदालत में बुलाया हो कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। हमें सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि ये चीजें, वजीर आला साहब को ऑर्डर दिया कि आप ये चीजें गिरा के, और अगली पेशी पे अगर सिंध हुकूमत ने कार्रवाई न कर दी तो बोलते कि आप लोग जो है इनके साथ मिले हुए हैं कब्जा माफिया के साथ, और अगर कार्रवाई कर लिया तो हम पे इल्जाम लगा रहे। देखिए अगर गलत काम के सुप्रीम कोर्ट में अगर ऑर्डर गलत है तो सुप्रीम कोर्ट में जाए। यहाँ पर तो आप अपने एमपीए खड़े हो जाते हैं और कहते हैं कि वज़ीर आला पंजाब जो है कब्जा माफिया है और कानूनियां बना रहे हैं, और जो है वो अपने वज़ीर आला के ऊपर अपने जो है एमपीए जो है उसके ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और कहते हैं कब्जा माफिया को वो हट कर रहे हैं। तो इमरान खान इस पर भी एक्शन लेके आपके वज़ीर आला जो है वो कब्जा माफिया का सरहाना है और उसको हट कर रहे हैं। दूसरा जो मौजूदा हुकूमत है सियासी तौर पे आप उसका कितना असर देख रहे हैं? देखिए बलदियाती इलेक्शन के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तैयारी अभी शुरू हो चुकी, पहले भी थी, और अभी हम उम्मीद करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट इलेक्शन कराएगी कि अगर जो है इन पर आप ये इलेक्शन नहीं करें, इनको पता है कि हमने इलेक्शन नहीं जीतना, अब ये कोशिश कर रहे हैं कि हम ऐसी कानूनसाजी लेके आए ताकि हम जो है आवाम के जरिए वोट डालें किसी काउंसलरों को और इनको खरीदो फरोख्त करके अपने नाज़मीन बिठा दें। हम पूरी तरह पर तैयार है, पूरे पाकिस्तान में तैयार है। जब भी ऐलान करेंगे और इंशाल्लाह सेनेट के इलेक्शन के बाद आप देखेंगे इंशाल्लाह तब्दीली आएगी और आप देखेंगे कि हम इंशाल्लाह किस तरीके से इस हुकूमत को बाहर हटाते हैं। हमने आज भी प्रपोजल दिए है पीडीएम को और वो प्रपोजल अभी भी जो है उसमें मौजूद है। हम कहते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को अवकाश दें, हम अदम एतमाद के जरिए इंशाल्लाह जो है इस हुकूमत को गिरा सकते हैं। दूसरा सवाल ये है कि हम नजर डाल दो तो बड़े बड़े शरायकी सियासत पूरी हुकूमत रहे, मतलब क्या वजह है कि इतना अरसा गुजरने के बावजूद शरायकी जनूबी सूबा नहीं बना है? देखिए बाकी पावे जो है अपने जवाब खुद देंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास सिंपल मेजोरिटी भी नहीं थी, इसके लिए आपको 2/3 मेजोरिटी चाहिए होती है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास पार्लियामेंट में न सेनेट में और न कौमी असेंबली में 2/3 मेजोरिटी, न पंजाब असेंबली में थी। इसलिए हमने कोशिश की, हमने उसके लिए आवाज उठाई, जितनी आवाज उससे टूटी आज कोई नहीं उठा सकता। उसकी सजा यूसुफ ज़रईर गिलानी को मिल गई थी जब उसको डिसीड कर दिया गया था कि आप अगर ऐसी बातें करेंगे तो आपका ये असर होगा। लिहाजा आप देखें आज तो हम कहते हैं कि ये आए ना जो एक महाज बात है सराइकी महाज, वो अपने शुगर मिले बचाने के चक्कर में लगे और सराइकी शुगर को भूल गए। उनको तो चाहिए, वो अपनी करप्शन है ना रो ले रहे उन्होंने इमरान खान से। आज वो पार्लियामेंट में खड़े हो गए प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्यों आवाज नहीं उठाते कि हमारे साथ ये वादा हुआ था, ये डॉक्यूमेंट और उस पर पूरा अमल वो उठाएंगे। जब उनको पता चलेगा कि किश्ती डूब रही है फिर वो पुराना मुआवजा उठाएंगे, हमारे साथ ये वादा हुआ था और नहीं हुआ और हम दूसरी किश्ती में सवार हो रहे हैं। पीपल्स पार्टी को कोई अंपायर की तरफ से इशारा मिल गया क्या महंगाई मार्च में आए? देखिए पीपल्स पार्टी के लिए हमेशा अंपायर जो है वो थर्ड अंपायर भी होता है, अपना अंपायर भी हमारे साथ नहीं होता। हमारे अंपायर जो है हमारे अवाम है, और जहाँ तक जो है 2/3 आप जब वो बिल लेके आएंगे, जब उसको देखेंगे कि वो क्या करना चाहते हैं,
हम बिल्कुल हम सराइकी सूबे के फेवर में हैं, लेकिन जब वो देखेंगे सही कि बिल कौन सा, उन्होंने जो भी बिल लाया हमेशा उसमें जो उन्होंने जो है गान के अपना बिल उनके जिम्मे पड़ गया। जब लाएंगे हम सराइकी पंजाब को अलग सूबा बनाने के लिए बिल लेकर आएगी तो आप उसकी हिमायत करेंगे? मशावरों के साथ अगर हमारे साथ लेके आएगी, बिल्कुल हम मशावरों के साथ बैठ के उसकी हिमायत करें। गवर्नर पंजाब ने वादा स्टेटमेंट किया कि जैसे पहले डेटें गुजर गई हैं इसी तरह मार्च भी गुजर जाएगा और ये कुछ नहीं करेंगे। हमें तो ये मार्च आएगा इंशाल्लाह, आप देखेंगे, लेकिन गवर्नर साहब इस मुल्क में नहीं रहना, इसने वापस लंदन चले जाने वाला, आपने हम इस मुल्क में रहना। मेहरबानी जी, शुक्रिया जी।